ایک دفعہ جنت میں ایک چمک اٹھی، جنت روشن ہو گئی، سارے حیران، اور یہ اٹھے گی، ذرا توجہ فرمائیے گا، تو سارے حیران ہوں گے یہ چمک کیسی ہے، روشنی کیسی ہے. تو جستجو کرتے 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 وہ اس پر آئیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہیں گے کہ مولا علی علیہ السلام، بیوی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کسی بات پر مسکرائے ہیں، ان کی مسکراہٹ پر ان کے دانت مبارک سے جو نور نکلا ہے پوری جنت کو روشن کر دیا ہے، پوری جنت کو چمکا دیا ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، ان کے تو صدقے جنت بنی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ واقعات ہیں وہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں. یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کے اعمال پر، حرکات و سکنات پر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک کی آیات اتار دیتا تھا. کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. اچھا، یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے. تو یہ لکھا پڑا ہے، میرے پاس ریفرنسز ہیں، تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کرتا اللہ کے فضل سے. تو گھر میں تشریف لائے، امام حسن اور حسین علیہ السلام علیل تھے، تو مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے. اتنے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ امام حسن اور حسین لختہ جگر، جن کے طفیل کائنات بنی ہیں، وہ علیل ہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ دونوں منت مانگ لو روزے کی، 3 دن روزے کی منت مانگ لو. تو پہلے دن کھجور سے اور پانی سے سحری کی، اور اسی دن مزدوری کے لیے تشریف لے گئے. مدینہ میں ایک تھا یہودی، بڑا سرغنہ سردار تھا، شمعون، بعد میں مسلمان ہوا اہل بیت اطہار کے صدقے. یہ لکھا پڑا ہوا ہے. تو اس سے کہنے لگے کوئی مزدوری ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں آپ کو دھاگا دیتا ہوں، اس وقت جو ہوتا تھا اس کو صاف کر کے لائیں تو میں آپ کو اس کی مزدوری اجرت دوں گا. تو اس کو لے کر آئے، اس کو صاف کیا، تو شام کو اس کو پکڑایا صاف کر کے، تو اس نے آگے سے جو کا آٹا دیا، جو کا آٹا وہ لے کر آئے مولا علی علیہ السلام، اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا مل کر اس کو پیسا اور اس کو گونا اور ایک روٹی تیار کی. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری. تو شام کو ایک سوالی آیا، سوالی، ٹھک ٹھک ٹھک، یہ کون ہے؟ سوالی ہوں.
کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہ ایک روٹی تیار ہے۔ ہماری طرح نہیں افطاریاں کہ دہی بلے تے فروٹ چاٹاں تے کباب تے پتہ نہیں کہ کچھ۔ تو انہوں نے روٹی تیار کی، ایک دوسری کی طرف دیکھا، وہ ایک روٹی جو تھی اس کو سوالی کو پکڑا دی اور افطاری کی پانی سے، نمک سے۔ 3 دن یوں ہوتا رہا، 3 دن یوں ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں تشریف لائے، اس پر تو دے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا علیل ہو گئیں جی۔ تو اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئیں، اور جبرائیل آئے اور آگے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، ان کے اعمال کے طفیل، ان کے اعمال کے صدقے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم نے ان کی میرے بھائیوں مبارک سبیل کو بلا دیا ہے، بس باتیں رہ گئی ہیں، باتیں رہ گئی ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ ایک دفعہ عید آ گئے، عید الفطر، امام حسن اور حسین جی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہنے لگے، آج عید ہے، ہمیں پتہ چلے، ہمیں کپڑے سلوا دیں۔ قربان جاؤں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر 2 نفل پڑھ کر سجدے پہ سر رکھ کر روئیں۔ جب سر مبارک اٹھایا، کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون؟ کہا جی اللہ کا بندہ ہوں، یہ کپڑے لے کر آیا ہوں۔ وہ کپڑے لے لیتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور پھر بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، حسن حسین میرے لختے جگر، آپ کے لختے جگر کپڑوں کی تمنا کر رہے تھے، میں نے نفل پڑھ کے دعا مانگی، یہ کپڑے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کپڑے کدھر ہیں، مجھے دکھاؤ۔ تو کپڑے دے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ کپڑے یمن کے تو نہیں ہیں، یمن سے آتے تھے کپڑے، تجارت ہوتی تھی۔ کہا بیٹا یہ کپڑے مدینہ کے تو نہیں ہیں، یہ کپڑے تو جنت سے اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ہم ان کی مبارک سبیل پر چلیں، مبارک روش پر چلیں۔ میں ادھر اتحاد امت کی نسبت سے عرض کر دوں کہ ہم حسینی بنیں، ہم حسینی بنیں، ہم حسینی بنیں۔ جو حسینی ہوتے ہیں ان کا کسی مسلک سے، فرقے سے تعلق نہیں ہوتا۔ سارت الحسین، لبیک یا حسین، سارت الحسین، لبیک یا حسین، حیدری یا علی۔ تو اتحاد امت پر ہم نے کام کرنا ہے۔ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں
اس نے ڈال دی جو لڑوانا چاہتے ہیں، جو شریر قسم کے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے تو میں ادھر آ رہا ہوں کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہو، آپ میرے محسن ہو، اور میں اتحاد امت کی نسبت سے آتا رہوں گا۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے بڑے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، دونوں کو میں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے اتحاد امت کا ایک خوبصورت میسج پیغام پوری دنیا کو دیا ہے۔ اور ہمارے یہ حسن زیدی صاحب، ان کو میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ طلباء چلنا ہے آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ آج پتہ چلا وہ لاہور چلے گئے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مصروفیات آ گئی ہیں، محرم چل رہا ہے، نہیں تو میں لازمی ان کے پاس جاتا۔ تو ہم نے اتحاد پر کام کرنا ہے، محبت کو فروغ دینا ہے، پیار کو فروغ دینا ہے۔ بہت جھگڑے ہو گئے، بہت آپس میں ٹسل ہو گئی، محبت کو پھیلانے والے ہی مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل بیت طہار کے پیروکار ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں۔ تو اس نسبت سے انشاءاللہ ابھی تو یہ مختصر سا مجمع اور میرا ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو 4 محرم کو انشاءاللہ حاضری ہوگی، 4 محرم کو، اور انشاءاللہ میں ابھی تو آپ کے میں نے لیے 10 منٹ، تو میں اس دن آپ کے آدھا گھنٹہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور ہماری جو ہے نا جی اہل سنت کی کثیر تعداد وہ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے گی اتحاد امت کی نسبت سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔